سو آج کا جو یہ موضوع ہے وہ ہے در اسرار شریعت. شریعت کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں شریعت سے؟ یہ کیا مراد ہے؟ لاز آف اللہ. کانسٹیٹیوشن کے معنی میں آ سکتے ہیں میرے نہیں خیال میں. اٹس لائک ویل لاز آف اللہ ہیں، اس کو آئین الہی کہہ دیں، اس سینس میں لیا جا سکتا ہے اس کو. سو اس کے میں یہ معنی دیکھ رہا تھا یہ شریعت کے اور شرع کے نا، تو بڑے کیونکہ عربی کا لفظ ہے تو اس کے بہت سارے زاویوں سے اس کے وہ معنی جو ہیں وہ نکلتے ہیں. سو در اسرار شریعت جو ہے وہ علامہ نے اس کا عنوان جو ہے وہ اس کو دیا ہے نشار کو، اور اس کا معنی ہے کہ شریعت کے رازوں کے بارے میں، کہ شریعت کے راز کیا ہیں، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے. سو علامہ اس کو صرف ایک ایسپیکٹ سے نہیں دیکھ رہے، اس کو وہ ایک ایسے نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کس طریقے سے اثر انداز ہوتی ہے یا ہونی چاہیے اگر آپ کو ان قوانین کو اور ان احکام کو اگر آپ امپلیمنٹ کریں. تو پچھلا جو تھا جو موضوع تھا وہ مرد حر کا تھا. تو مرد حر ایک جس کو آپ وہ کہہ لیں وہ ایک اہل حق، جس کے اندر وہ صفات ہیں درویشانہ، اور اس کے اندر یعنی کہ وہ ایسی شخصیت ہے کہ جو ایسے ہی قوانین کو امپلیمنٹ کرتا ہے، جن کی اگر ان کی حکومت میں آئیں یہ لوگ تو پھر وہ خدا کے احکام کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہمیں بہرحال اس میں آگے دیکھیں گے اس میں کہ وہ احکام کو لمٹ ہم اپنے نظر سے کر دیتے ہیں انہیں کہ صرف اس سے زیادہ اس کے معنی نہیں ہے، لیکن یہ علامہ جس نظر سے دیکھ رہے ہیں وہ اس میں بہت زیادہ ایک وسعت ہے اس کے اندر. اچھا، وہ علامہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ اس کو ہم نے شریعت کے رازوں کے بارے میں جو وہ بیان کر رہے ہیں اس میں شریعت کی حقیقت کیا ہے، اس کا معنی، انسان کے لیے اس کا مقصد کیا ہے. سو لفظ شریعت کی بنیاد جو ہے وہ شرع سے ہے، جس کے مختلف معنی اور اس کے مفاہیم ہیں، جیسا کہ قوانین تجویز کرنا اور بنانا، نمایاں کرنا کسی چیز کو، مینیفیسٹ کرنا، اس کو اجاگر کرنا، کسی شے کو بلند کرنا، وہ جگہ جہاں سے جانور پانی پیتے ہیں. تو اسی کو اگر آپ وہ لیں تو اٹس لائک یہ جو انسان جو ہے وہ جانور ہی ہے، وہ تو وہ جب تک وہ خدا کے احکام اور اس کی وہ شرع کو جو ہے وہ فالو نہیں کرتا تو انسان بنتا ہی تب ہے جب وہ ان چیزوں کو اپنے اوپر لاگو کرتا ہے. پھر ایک بڑی اور جاری نہر، تو ایک بڑی اور جاری نہر جو نا، یہ دیکھیں جو پانی ہوتا ہے نا، اٹ از دا سورس اینڈ دی اوریجن آف لائف. پانی کے بغیر آپ کی زندگی ایگزسٹ نہیں کر سکتی. تو اس لحاظ سے اگر آپ وہ دیکھیں تو وہ شریعت ایک ایسی چیز ہے، یہ قوانین الہی جو ہیں وہ احکام اللہ تعالیٰ کے ایسی چیز ہیں کہ جو کہ آپ کو زندگی بخشتے بھی ہیں اور اس کو سسٹین بھی کرتے ہیں. سو ایک اس کا معنی پنگھٹ کا بھی ہے، پنگھٹ ساری یہ پانی کا کنارہ جہاں سے لوگ پانی پیتے ہیں، یا پھر اس کو اس مطلب میں بھی لیا جاتا ہے کہ وہ شے جو ہمارے لیے کافی ہو، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ہمارے لیے کافی ہیں اگر ان کو ہم فالو کریں اس دنیا میں بھی رہنے کے لیے اور آخرت کو بھی حاصل کرنے کے لیے. اور
اس کا ایک یہ بھی معنی ہے کہ وہ چیز جو سب کے لیے برابر ہو. تو یہ جو شرعی قوانین ہیں، جو احکام الہی ہیں، یہ سب کے لیے برابر ہیں. اس میں کوئی امیر غریب کوئی ایگزمپٹ نہیں ہے. کوئی خدا کا ولی کوئی نبی بھی اس میں سے ایگزمپٹ نہیں ہے. یعنی کہ جو بھی نبی جو بھی شریعت آ کے جو سکھائے گا وہ سب سے پہلے اس کی پابندی خود کر کے وہ آپ کو دکھائے گا. اس کا ایک یہ معنی بھی ہے کہ ایک کشادہ اور سیدھا راستہ، یعنی کہ وہ آپ کو صحیح راستے کے اوپر وہ ڈال دیتی ہے. شریعت سے مراد جو عام جیسے ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ لیتے ہیں کہ اللہ کے مقرر کردہ احکام، وہ اسلامی قوانین جو ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، یعنی کہ the laws of محمد، the holy laws، یعنی احکام محمدیہ جو ہم سب کے لیے ہیں. تو اس کے اندر لائک ریلیجن، فیتھ، لا، جسٹس، ایکوالٹی، ایکوٹی، برابری وغیرہ اور فریڈم، یہ سب چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی اللہ کے مقرر کردہ وہ احکام جن کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں شرع کا ما یلخ کا المحل، یعنی تمہارے لیے اتنا توشہ کافی ہے جو تم کو مقصد تک پہنچا دے. کہ اگر آپ اور بھی کچھ نہ کریں تو صرف ان کی پابندی کر لیں تو آپ کو وہ زندگی کا مقصد اس سے یہ اس دنیا میں بھی آپ کو رہنا سکھائے گا اور آخرت بھی آپ کو وہ حاصل کروا دے. تو یہ اس کے ایک جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور معنی جو ہے وہ میں نے اسے 2-3 ڈکشنریوں میں سے وہ لیے تھے اس کے، کہ یہ پانی کی طرف کا راستہ ہے. لائک واٹر از دا سورس آف لائف، کہ وداؤٹ واٹر لائف از ناٹ پاسبل، نان ایگزسٹنٹ ہے. تو یہ قوانین انسانی زندگی کو فروغ دیتے ہیں، زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتے ہیں، دین اور دنیا کے بارے میں آپ کو وہ گائیڈنس ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے بنائے گئے ان قوانین میں سب لوگ برابر کے شریک ہیں. ان سے کوئی پیغمبر ان قوانین سے جو ہے وہ مبرہ نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلے وہی ان پر عمل کر کے دکھاتا ہے. بس آپ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس دن ایک ہمنا کتاب پڑھی تھی تو اس میں وہ شریعت کے اوپر ہی وہ پیرا نکلا، تو اس کو ایک جسٹ میں ایکسپلین کر دیتا ہے. اس کا آتھر پتہ نہیں کون ہے جو تھا، تو اس نے وہ کہتا ہے کہ اسلام از آلسو اے دس ورلڈلی ریلیجن. یہ آپ کو صرف ادر ورلڈ کا نہیں بتاتا، آپ کو اس دنیا میں بھی آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتاتا ہے. Islam is also this worldly religion concerned with giving order to the lives of individuals. مطلب کہ انڈیویجولس کی زندگیوں کو وہ نظم و ضبط اور ایک آرڈر عطا کرتا ہے. And not only individuals but communities اس دنیا کے اندر. The framework for this ordering of life is supplied by the Sharia, an Arabic word originally meaning the path to water, but used in Islamic thought to denote the law decreed by Allah. This divine law extends to areas of life that a modern secular would not normally cover, like how to pray or what foods to avoid. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیوائن لا ہے یہ زندگی کے ان ایریاز کو بھی اپنے فولڈ میں لیتا ہے جہاں پہ کوئی ماڈرن سیکولر تھاٹ والا انسان جو ہے وہ اس کو نارملی ان چیزوں کو کور نہیں کرتا. یعنی کہ عبادت کس طرح کرنی ہے، یعنی کہ عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ بندگی کس طرح کرنی ہے، خدا کی بندگی آپ کو جو ہے وہ سکھاتی ہے. اور کون سے کھانے چاہیے، کون سے نہیں کھانے چاہیے، یعنی کہ جو بھی کھانے کے اندر حرام ہے یہ حلال ہے،
وغیرہ وغیرہ. اب یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ایٹ دا سیم ٹائم اسلام از آلسو اے سیلویفک ریلیجن. سیلویفک اس سے مراد ہے کہ یہ آپ کی سیلویشن کو بھی اپنے مد نظر رکھتا ہے کہ آپ کی آخرت میں جو ہے نا وہ آپ کی وہ بہتری کا خواہاں ہے. Concerned with the fate of a human being in the world to come. After belief in God's unity and prophecy, the third fundamental principle of Islamic faith is the belief in the return, جس کو معاد آپ کہتے ہیں عربی میں, to Allah after death. اس لیے اس کو وہ سیلویفک ریلیجن کہتے ہیں کہ آپ کی سیلویشن کا اس کو جو ہے آفٹر لائف کی اس کے بارے میں بھی کنسرن ہے. As well as being a guide to life on earth, then the Sharia is also, as the Ottoman scholar Katib Chalabi put it, playing on the original meaning of the word, a path to the cooling streams of God's mercy for those who thirst. کہ جو سیلویشن کے لیے, اچھائی کے لیے اور سیدھے راستے کے لیے جن کے اندر وہ آرزو ہوتی ہے, ڈیزائر ہوتی ہے, اس کی تشنگی ہوتی ہے, وہ اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو یہ شریعہ جو ہے یہ اٹس لائک کولنگ اسٹریم آف گاڈز مرسی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے, ٹھنڈک آپ کو راحت بخشتی ہے, زندگی بخشتی ہے, ٹھنڈا پانی جو ہے. اینڈ اٹس لائک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو بھی کوئی اس کا متلاشی ہو یا اس راستے پہ چلنے والا ہو. تو اگر ہم شریعت کے تمام بیان کیے گئے مطالب اور مفاہیم پر نظر ڈالیں تو یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے بنائے گئے قوانین سب کے لیے برابر ہیں اور ان میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہر لحاظ سے ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں کے لیے فائدہ مند ہے, فرد اور افراد اور معاشرے کے لیے. اب ہم علامہ کی شریعت کے اسرار, اس کی اصل حقیقت, اس کی روح اور اس کی مقصدیت کی طرف جو ہیں اس کو بات کو لے کر آتے ہیں. علامہ شریعت کو ایک مختلف زاویے سے سمجھاتے ہیں. اس عنوان کے آخری بند میں وہ اس اہم ترین نقطے کو واضح کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ساری شریعت کا جو مقصد ہے وہ صرف یعنی کہ ایک ہے, کیا کہ کس نہ گردد در جہان محتاج کس, کہ کوئی بھی شخص کسی دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو. تو جو اس روشن شریعت کا جو اہم ترین نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ کوئی کسی کا انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو. کوئی انسان جو ہے کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ ہو, بس اس روشن شرع کا یہی اہم ترین نقطہ اور اس کا مقصد ہے. اقبال یہ بات کیوں کر رہے ہیں, وہ انسانوں میں معاشی برابری کی بات کیوں کر رہے ہیں اور معاشی برابری کا قوانین الہی سے کیا تعلق ہے. اسلام نے ہمیں ایک معاشی نظام بھی دیا ہے, اگرچہ کسی بھی مسلمان قوم نے اس بنیاد پر اپنی معیشت کو استوار کرنے کی کوشش نہیں کی اور محض مغربی کیپٹلزم کی تقلید کی ہے. اب علامہ جو کہتے ہیں کہ کوئی اور کسی کا جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ محتاج نہ ہو, وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ جب تک انسان کسی دوسرے انسان کا محتاج ہوگا تو اس معاشرے میں توحید پر ایمان صحیح طریقے سے جڑ نہیں پکڑ سکتا. یہ بات بڑی سمپل ہے اور یہ ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو امیجن کریں گے, آپ جو ہیں ضرورت مند ہیں یا ان دا سینس کہ آپ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں جا کے, تو پھر وہ جو ہاتھ خدا کے آگے پھیلانا چاہیے نا, تو آپ انسان کی پھر چاپلوسی کریں گے اور سارا کچھ وہ کریں گے.
یعنی کہ جو آپ نے جو خدا کے آگے گڑ گڑانا ہے آپ اس انسان کے سامنے گڑ گڑائیں گے، اور یہ معاشرے میں ہوتا ہے اس طرح. اور جو ہے وہ ایک طرح سے غربت کو پروموٹ کیا جاتا ہے. یہ سیاستدان وہ کرتے ہیں کہ ان کی ضرورت، جس چیز کی جب تک ان کو ضرورت رہے گی انہوں نے آگے ان سے مانگنا ہے، تو جب ان سے مانگنا ہے پھر انہوں نے اپنے مقصد کے لیے ان سے جو بھی ہے ووٹ لینے ہیں، اپنے مرضی کی کام کروانے ہیں ان سے. یعنی کہ جو اسلام کا جو مقصد ہے کہ انسانیت غلامی سے نجات پالے، وہ ناممکن ہو جائے گا، ناممکن ہوگا نا. پھر آپ ایک انسان جو ہے وہ دوسرے انسان کا محتاج ہوا تو غلام ہو گیا. یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب معاشی نظام ان بنیادوں پر ترتیب دیا جائے جن کا مقصد انسانیت کی فلاح پر مبنی ہے. اور اس کو بات کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہوئے علامہ جو ہیں وہ ضرب کلیم میں یہ فرماتے ہیں کہ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار. جو حرف قل الاف میں پوشیدہ ہے اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار. کہ اشتراکیت، کامونزم کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ اور اس کی خرابیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں مسلمان اس نظام حکومت کو پسند وہ کر کے اپنانا شروع نہ کر دیں. اس لیے وہ مسلمانوں کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ کارل مارکس کی کتاب ڈاس کیپٹل سے متاثر مت ہوں اور قرآن میں غوطہ زن ہوں، کیونکہ قرآن ایک الہامی کتاب ہے اور خدا کی بھیجی ہوئی آخری کتاب ہے. اس میں ایک ایسے اقتصادی نظام کی طرف واضح اشارے موجود ہیں جن کی بنیاد پر مسلمانوں کا ایک اپنا اقتصادی نظام قائم جو ہے وہ یہ لوگ کر سکتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ حرف قل العفو، یہ قرآن کی آیت ہے، اس میں سے یہ ہے، پر غور کرو، یعنی کہ جو ہے کہ اپنی جائز ضرورت سے جو کچھ زیادہ ہے خرچ کر دو، یعنی کہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دو اسے. تو اس کے معنی، مفہوم اور حکمت کو سمجھو. یہ ایک ایسے اسلامی اقتصادی نظام کا تصور پیش کرتا ہے جس میں انسانوں کا استحصال نہیں بلکہ ان کی فلاح کا ضامن ہے. تو معاشرے میں کوئی غریب نہ رہے اور کوئی انسان کسی اور انسان کا غلام نہ بن سکے، کیونکہ غربت ایک بہت بڑی لعنت ہے جس کی وجہ سے عموماً انسان کا دین اور ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اس کا. جیسا کہ حضرت بابا فرید گنج شکر نے فرمایا ہے کہ 5 رکن اسلام دے تے 6واں فریدہ ٹک، جے نہ لبے 6واں، جے نہ لبھے 6واں تے 5 ہی جاندے مک. کہ اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے نا، اگر 5 اسلام کے رکن ہیں تو 6واں جو ہے وہ روٹی ہے. اگر آپ کے پیٹ میں روٹی نہیں ہے تو وہ جو جتنے آپ کے جو باقی جو اسلام کے جو رکن ہیں وہ سب کے سب وہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں. اور یہ مطلب کہ یہ چیز کو آپ وہ ذہن رکھیں کہ جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک اچھے ایک کائنڈ آف ایسا نظام معیشت جو امیر اور غریب کے فرق کو کم کرنے والا جو ہے نا، اس لیے اسلام اس کو ایک وہ پروموٹ کرتا ہے اسے. تو اس میں جو ہے اس کو اگر کسی اور وقت بھی دیکھیں گے کہ اس نظام کے اندر جو ہے بھئی یہ جو بات کر رہے ہیں کہ علامہ کہ وہ قرآن کی آیت کو جو کوٹ کر رہے ہیں کہ جو تمہارے لیے ایکسٹرا وہ اس کو تم خرچ کر دو خدا کی راہ کے اندر، دوسروں کی فلاح و بہبود کے اوپر معاشرے کے اندر. تو اب اس زمانے کے لحاظ سے تو اب ضرورتیں بھی تو بڑھ گئی ہیں نا. مثلا بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، ایجوکیشن آ گئی ہے، اینڈ دین ادر
چیز جو بہت ایکسپینسو ہے وہ میڈیکل ایکسپینسز ہیں وغیرہ وغیرہ اور اس قسم کی چیزیں. تو آبویسلی ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو جو ہے اس کے بعد جو آپ کے پاس جو بھی ایکسٹرا ہو آپ اس کو وہ کہتے ہیں دو. اور لیکن اس میں پھر وہ ڈاکٹر جاوید اقبال ہمیں یہ بتایا کرتے ہیں کہ ٹیکسیشن کی جو ہے وہ آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے ماڈرن ٹائمز کے اندر. اگر آپ دیکھیں ٹو ریگولیٹ کہ بھی جو ہائر انکم گروپس ہیں ان کے اوپر وہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے اینڈ جو لوور انکم ہے ان کے اوپر کم کیا جائے, جیسے کہ ہمارے آئی تھنک بجٹ میں کرتے بھی ہیں. لیکن بہرحال ان کا تو نظریہ ایسا نہیں ہوتا, کوئی سنسیرٹی تو ہوتی نہیں ان کے اندر. تو یہ جو در اسرار شریعت یہ جو اشعار ہیں یہ 4 بندوں پر مشتمل ہے, اور انہی میں علامہ نے شریعت کے وہ راز بیان کیے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے, یعنی رزق حلال کمانا اور دین اور انسانوں اور معاشرے کی فلاح و بہبود پر خرچ کرنا. زکوٰۃ کی حکمت یہ ہے کہ وہ دولت سے محبت کو دور کرتی ہے. زندگی میں انسان کا ذاتی مقصد صرف وہ دولت حاصل کرنا نہیں ہے, لیکن زیادہ تر تو اسی طرح ہی ہے ویسے. تو حلال ذرائع سے دولت کمانا کوئی بری بات نہیں ہے, لیکن دولت سے محبت کو جو ہے وہ مذموم قرار دیا گیا کہ نہیں یہ غلط بات ہے. جب آپ نے اسے محبت کر لی نہ ہو کہ بھی اس کی آپ کی پھر وہ زندگی کا مقصد وہ بن جاتا ہے وہ, اینڈ اس سے پھر بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. تو وہ جو ہے وہ علامہ یورپی اقوام کی مادہ پرستی پر بھی کڑی تنقید کرتے ہیں اور شریعت کو اپنانے کے فوائد اور اس کے فضائل بھی بیان کرتے ہیں وہ. سو شریعت اور طریقت میں ربط کو اور اس کی مقصدیت ہم پر انہوں نے واضح کی ہے, اور اس کو جو ہے اسی عنوان سے شروع ہوتا ہے. یہ دیکھیں عموماً ہمارے کچھ جو صوفیاء تصوف کے پیروکار ہیں وہ ایسا کوئی درس دیتے ہیں لوگوں کو کہ وہ کہتے نہیں کہ شریعت اور چیز ہے اور طریقت جو ہے وہ اور چیز ہے, اور اس کی آڑ میں وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی وہ جو بھی وہ صوفی جس کو بھی وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں یا پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہ شریعت کے قوانین سے باہر نکال دیتے ہیں, اپنے آپ کو وہ ایکسیس چیز کرنے کی یا وہ عمل کرنے کی وہ اپنے آپ کو انیبل کرتے ہیں کہ کیونکہ میں صاحب طریقت ہوں اس لیے میں یہ کر سکتا ہوں اگرچہ شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. تو وہ ایک طریقے سے جسٹیفائی کر لیتے ہیں اس کا مس یوز, حالانکہ شریعت جو ہے وہ تو قوانین ہیں. تو علامہ نے جو ہے نا وہ ایک یعنی کہ وہ علم ہے, اور اس علم کو جب آپ وہ پریکٹس کرتے ہیں تو اقبال کہتے ہیں وہ طریقت ہے. تو جب آپ وہ ان چیزوں کو آپ وہ اس طریقے سے یا ان احکام کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو اس کو آپ وہ طریقت بھی کہہ لیں, اور آپ کے اندر وہ روحانی جو آپ کی روحانیت کی تعمیر ہے وہ آٹومیٹکلی ہوتی. سو علامہ کہتے ہیں کہ نقطہ ہارا از پیر روم آموختم خیش را در حرف او واسوختم مال را اگر بہر دین باشی حمول نعمن مال صالح گوید رسول گر نداری اندرین حکمت نظر تو غلام و خواجہ تو سیم و زر. یعنی کہ میں نے بہت ساری گہری باتیں جو ہیں وہ پیر روم مولانا جلال الدین رومی سے میں نے سیکھی ہیں. انہی کی باتوں سے میں نے سوز اور گداز حاصل کیا ہے. یہ اہم نقطہ بھی میں نے رومی سے ہی حاصل کیا ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ اگر تم مال کو دین کی خاطر جمع کرو گے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسا مال صالح ہے.
وہ مال جو حلال ذریعے سے کمایا جائے اور اس کے استعمال بھی دین کے بتائے ہوئے راستے پر یعنی کہ جو ہے اس کا خرچہ کیا جائے، یعنی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، تو کہتے ہیں کہ اے میرے مخاطب، اگر تم حدیث کی اس حکمت پر غور کرو اور توجہ کرو اور عمل نہیں کرتے تو پھر تمہاری حیثیت ایک ایسے غلام کی ہے جو کہ جس کا آقا جو ہے وہ مال اور دولت ہے. یعنی کہ اگر اس حکمت کو نہیں سمجھ سکتے تم اس کی، یہ جو مولانا کا شعر ہے، مال را اگر بہر دین باشی ہمور نعم مال صالح گوید رسول، یہ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے جو کہ مولانا رومی نے ادھر وہ کوٹ کی ہوئی ہے. پھر علماء کہتے ہیں کہ وہ عوام جو کہ تہی دست ہیں، یعنی مالدار نہیں ہیں، دولت کے غلام نہیں ہیں. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جتنا بھی کوئی عموماً امیر انسان ہوگا وہ دولت کا زیادہ غلام ہوگا، وہ بنسبت مین جس کے پاس وہ اتنی مال و دولت نہیں ہے لیکن اس کا فیتھ جو ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ارد گرد بھی، آپ کو یہ چیز نظر آئے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہی لوگ قوموں کی سربلندی اور وقار کا باعث بنتے ہیں. کون سے لوگ؟ جو کہ آپ کا ایسا طبقہ ہے جس کے پاس مال و دولت نہیں ہوتی ہے. ویسے قومیں بنانے والے، قربانیاں دینے والے وہی ہوتے ہیں. تو آپ وہ کسی بھی انقلابی موومنٹ کے اندر یا ایسی سچویشنز کے اندر وہ کسی امیر کو آگے نہیں آ پائیں گے. وہ اسی طبقے کے لوگ ہوں گے جو اس جد و جہد کے اندر جو ہے وہ شامل ہوں گے. یہ جو ہے مطلب کہ قوموں کی سربلندی کا باعث بنتے ہیں، اور جو مال و زر کے غلام ہیں وہ قوموں کے بگاڑ کا سبب بنتے ہیں. یہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ کے بھی تو وہ معاشرے کے اندر وہ کیا ہے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں وہ اتنی زیادہ کرپشن کر رہا ہے، وہ اور زیادہ اس کی جو ہے وہ ہوس جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہٹس اس کی بڑھتی ہے اور وہ ختم ہی نہیں ہوتی ان کی. ایسے افراد قدامت پسند ہیں. یعنی یہ کہ وہ قدامت پسندی کو، یعنی کہ وہ تقلید کو پسند کرتے ہیں. وہ کیوں؟ اور جدت کے برخلاف جمود کو پسند کرتے ہیں. یعنی کہ یہ افراد قدامت پسند ہیں اور جدت کے برخلاف جمود کو پسند کرتے ہیں. جدت میں مطلب ہوتا ہے آپ نیا راستہ تلاش کرتے ہیں، تو جمود ہوتا ہے اسٹیگنیشن، جہاں پر آپ وہ سٹیٹس کو پروموٹ کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو، یہ جو مال و زر کے پجاری، ان کو سٹیٹس کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ سٹیٹس کو اس طریقے سے رہے گا تو اسی طریقے سے ان کی جو آمدنی ہے وہ جاری رہے گی، ان کی انکم میں کمی نہیں آئے گی. تو وہ سرمایہ داری نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے. ان کی نگاہ میں جو بھی نادرست ہے وہی درست ہے، اور وہ انقلاب کے ہنگاموں سے خوف زدہ رہتا ہے. دیکھیں دیٹ از آلسو ٹرو. جو عمرا کا طبقہ ہے وہ انقلاب سے سب سے زیادہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ یہ انقلاب آیا تو ہمارے سے چھن جانا سارا کچھ. سرمایہ دار نہ صرف مزدور کی روٹی کھا جاتا ہے بلکہ اس کی بیٹی کی عزت اور آبرو بھی لوٹ لیتا ہے. علامہ نے کافی اسٹرانگ سا یہاں پہ ایسی ان کی، ہاں، اس کے سامنے غلام بانسری کی طرح مسلسل فریاد کرنے والا ہے لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا. مزدور تو بے سر و سامان ہے، یعنی کہ اس کے پاس تو کوئی اتنا ساز و سامان یا اشیائی زندگی نہیں ہے. وہ ایسے امراء کے محل تو تعمیر کرتا ہے لیکن خود اس کے سر پر چھت بھی نہیں ہوتی. تو یہ جتنے بھی جو ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہم بنگلے، کوٹھیاں جو بھی ساری بنتی ہیں، وہ مزدور ہی بناتا ہے جو کہ رات کو شاید وہ سڑک پر ہی سو رہا ہوتا ہے. بناتا تو محل ہے لیکن اس سے خود محروم ہے. تو علامہ کہتے ہیں کہ ای خوش آن منعم، منعم کہتے ہیں
مالدار وہ بندے کو. ای خوش آن منعم کہ چون درویش زیست، در چنین عصری خدا اندیش زیست. علامہ فرماتے ہیں کہ وہ سرمایہ دار نہایت ہی خوش بخت انسان ہے جس نے ایک درویش کی طرح زندگی بسر کی. تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں ان کے پاس مال و دولت بھی ہوتا ہے، لیکن ان کی جو شخصیت ہے وہ درویشانہ ہوتی ہے. ان کے اندر فقر کی وہ صفت جو ہے ان کے اندر وہ پائی جاتی ہے ان کے اندر. دولت ہونے کے باوجود ایک سادہ طریقے سے جو ہے زندگی جو ہے وہ گزاری جو ہے وہ گزارتے ہیں. اور خدا ترس، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ دولت ہونے کے باوجود ایک سادہ طریقے سے زندگی گزاری، یہ وہ شخص ہے جو کہ خوش قسمت ہے جس نے جو خدا ترس رہا اور غریب پرور رہا اس زمانہ حاضر میں جو کہ دولت پرستی کا شکار ہے. اس نے حلال کمایا اور پھر اس کا صحیح استعمال بھی کیا. جس طرح وہ پہلے وہ آیا تھا کہ دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن ایک حلال ذرائع سے کمانا اور پھر اس کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا، عیاشی اور مطلب کہ برے کاموں کے اوپر یا دولت کی نمائش کرنے کی چیزوں کے اوپر نہ خرچ کیا. تو یہ تو وہ پہلے بند میں علامہ یہ بتاتے ہیں. پھر دوسرے بند میں وہ کہتے ہیں کہ تا نہ دانی نقطہ یہ عقل حلال بر جماعت زیستن گردد وبال. آہ یورب زن مقام آگاہ نیست چشم او ینظر بے نور اللہ نیست. کہ جب تک تو رزق حلال کی حکمت سے آگاہ نہیں ہوگا تو معاشرے کے لیے زندگی گزارنا ایک اذیت ہوگا. یہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنی جب کرپشن ہوتی ہے اس میں جو سفر کرتا ہے وہ عام آدمی کرتا ہے، معاشرہ سفر کرتا ہے. یعنی کہ جو بھی لیٹ سے کہ وہ گورنمنٹ کے کوفر سے جو ہے وہ کروڑ روپیہ نکال رہا ہے یا 100 کروڑ روپیہ نکال رہا ہے، تو وہ جو اماؤنٹ تھی جو کہ عوام کے فلاح اور بہبود پہ خرچ ہونی چاہیے تھی وہ اس کی جیب میں جا رہی ہے. تو اس سے ان کی جو زندگی کا معیار ہے، ان کی سہولیات آپ ان کے جو ہیں وہ دامن میں سے آپ کو کھینچ کر لے کے جا رہے ہیں، ان کا حق مار رہے ہیں آپ. تو دس از واٹ کرپشن ڈز. افسوس ہے کہ یورپ اس مقام سے آگاہ نہیں ہے کیونکہ اس کی آنکھ اللہ کے نور سے دیکھنے والی نہیں ہے. وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، اس لیے وہ دوسری قوموں پر جو ہے اس لیے وہ دوسری قوموں کو ہر طریقے سے لوٹ رہا ہے. تو یہ جو لوٹ مار کرتے ہیں قوموں کے اوپر، تو جس طرح میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جو کنگ لیوپولڈ تھا بیلجیم کا، تو اس نے کانگو کے جو تھے نا اس نے اس کو کانگو قبضے میں کیا ہوا تھا، اور اس نے کانگو کی جتنی ریسورسز جو تھیں وہ نکال کے وہ لے گیا تھا. اینڈ ان دا پروسیس اس نے کوئی 60 لاکھ کانگو کا بندہ جو تھا وہ بھی مار دیا تھا اس نے ان دا پروسیس. اور بیلجیم اگر آپ وہ جائیں اور وہاں پہ اگر آپ وہ جا کے وہ دیکھیں کہ وہ جو حسین ترین بلڈنگز اور یہ وہ سارا کچھ جو بھی بنا ہوا ہے، تو وہ از ایکچولی دا بلڈ آف دا کانگولیز پیپل، جو کہ افریقہ کے اندر یہ ملک ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو یورپ کا جو نظام ہے، اسے دیکھیں نا علامہ کا جو دور تھا یہ کس کا تھی؟ کولونیلزم تھا. تو کولونیلزم جو تھا وہ یہ تھا کہ بیسیکلی کہ ہم نے تجارت کرنی، تو تجارت کی آڑ کے اندر وہ دوسری یا کمزور قوموں کا مال و دولت جو تھا وہ نکال کے لے کے جا رہے تھے، جس طرح انڈیا سے لے کے گئے. یہ ساری آپ وہ دیکھیں کہ انگلینڈ کے اندر جتنی
وہ ان کی وہ تعمیرات ہوئی ہیں، ان کے وہ انڈر گراؤنڈز بنے ہیں، اور اس قسم کی جو اخراجات وہاں پہ ہوئے ہیں، اٹ از آل بیکاز آف دا منی دے کلیکٹڈ فرام the Indian subcontinent. سو وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی کہ ان میں حلال اور حرام میں تمیز کرنے کی ان میں تمیز نہیں ہے، اور یعنی کہ وہ حلال اور حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ دوسری قوموں کو ہر طریقے سے لوٹ رہا ہے۔ اس کے نظام میں ایک قوم دوسری قوم کو لوٹ رہی ہے، محنت کوئی اور کر رہا ہے اور اس کا حاصل کوئی اور۔ یعنی یہ جو یورپین اقوام جو یہ کر رہی ہیں، یہ کلونیلزم کو جو ہے وہ پریکٹس کر رہی ہے۔ ان کے حکمت صرف کمزور قوموں کا حق مارنا ہے۔ دس از واٹ کلونیلزم از آل اباؤٹ۔ صرف یہی نہیں، وہ ان کے جسموں سے ان کی روح بھی نچوڑ لیتے ہیں۔ انسان کو پھاڑ کھانا ہی دور حاضر کی روش ہے، یہ بھی تک جاری ہے ویسے بائی دا وے۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کو لیٹسٹ جو ہے وہ غزہ والا ہی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ ان کو ساروں کو جو ہے وہ پھاڑ کھائیں، کیونکہ ہمیں وہ خطہ چاہیے جہاں پہ ہم ایک وہ ریزورٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں فار مانیٹری گینز۔ سو انسان کو پھاڑ کھانا ہی اس دور حاضر کی روش ہے، اور یہ آدم کو پھاڑنا سوداگری کے پردے میں کی جاتی ہے۔ تجارت کی آڑ میں کمزور قوموں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔